نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بہن بھائیوں، میرے وی لوگ میں آپ سب کو خوش آمدید، اور مدینہ منورہ سے آپ سب کے لیے ڈھیر ساری دعائیں۔ اللہ اپنے محبوب کے صدقے آپ سب کی پریشانیاں دور کرے، آپ سب کے غم دور کرے، آپ سب کے ہر مشکلات آسان کرے، آپ سب کی ہر نیک حاجت پوری کرے، اور بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور جن کے اولاد ہے ان کے اپنے والدین کی عزت احترام خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق حلال عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں، جو کاروباروں کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں اللہ ان کو حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانیاں دور کرے، سب کے غم دور کرے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ اور آپ جہاں بھی ہوں، جدھر بھی ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ حفظ امان میں رکھے آپ کو سب کو۔ اور یہ آج جو دن چل رہے ہیں حج کے دن ہیں، زیادہ سے زیادہ ثواب کمانے کی کوشش کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سب کو حج عمروں کی سعادت نصیب کرے، حضور کے روزے کی زیارت نصیب کرائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور آج کے وی لوگ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا قرآن شریف کا ترجمہ ہے 88 آیت سے لے کر 93 آیت تک انشاءاللہ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کے طرف سے وہ کتاب آ گئی جو اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے، اور اس سے پہلے وہ ان لوگوں کے خلاف فتح مانگتے تھے جنہوں نے کفر کیا، پھر جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا، لہٰذا کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ وہ چیز بہت بری ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے نفس بیچ دیے، یہ کہ وہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کی، صرف اس حسد کے بنا پر کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اپنا فضل نازل کرے، پس وہ غضب در غضب کے ساتھ لوٹے، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی ہے، اور اس کے ما سوا کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ کہہ دیجئے پھر اس سے پہلے تم اللہ کے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہتے اگر تم مومن تھے، اور بے شک موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی معجزات لے کر آئے، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا اور تم ہو ہی ظالم۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا اور ہم نے تم پر طور پہاڑ کو بلند کیا اور کہا ہم نے تم کو جو دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت پلا ڈال دی گئی۔ کہہ دیجئے اگر تم مومن ہو تو وہ کام برا ہے جسے کرنے کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھنے کے لیے، ہمیں سمجھ کے پڑھنے کے لیے، اور ہمارے لیے ہی ہمیں کس طرح زندگی گزارنی ہے ہمارے لیے ہی نازل کیا ہے۔ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور درود و سلام زیادہ سے زیادہ، 5 وقت نماز تو ہمارے پر فرض ہے ہی، ساتھ میں ساتھ خدمت خلق اور اپنے بڑوں کا، اپنوں رشتہ داروں کا احترام، خدمت، اخلاق کے ساتھ تعلقات کو توڑیں نہ کسی کے ساتھ، پڑوسیوں کا زیادہ سے زیادہ احترام کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہیں، کیونکہ اللہ معافی دے کچھ مسئلہ ہوتا ہے رشتہ داروں سے پہلے پڑوسی آپ کی
خیر آفیت کے لیے یا آپ کی مدد کے لیے پہنچتے ہیں تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اخلاق میں رہیے، اپنے آس پاس صاف صفائی رہیے۔ میرے یوٹیوب چینل کی سبسکرائب کیجیے، آپ خود بھی اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے، اور سب کے ساتھ میری دعائیں ہیں، میرے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شکریہ، السلام علیکم۔ دوسری ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔